بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج میں نے یہ بلیک شرٹ کیوں پہنی ہے؟ میں نے اس وجہ سے پہنی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ پہن کے ویڈیو بناتا ہوں، لیکن آج اس کا ایک اسپیسیفک ایک اس کا پرپز ہے، اور وہ ہے احتجاج، ظلم کے خلاف احتجاج، مہنگائی کے خلاف احتجاج، جو عوام پر پیٹرول بم پھینکا گیا اس کے خلاف احتجاج، جو عوام پر زمین تنگ کر دی گئی جینے کے لیے اس کے خلاف احتجاج۔ میں اپنی ابتدا اس فارسی کے شعر سے کروں گا کہ خشت اول چون حد معمار کج، تا ثریا می نہد دیوار کج۔ کہتے ہیں کہ اگر معمار پہلی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھے گا نا، تو پھر آپ اس دیوار کو چاہے اوج ثریا کی بلندی پر بھی لے جائیں، چاہے اوج ثریا پر بھی لے جائیں، ثریا کی بلندی تک بھی لے جائیں نا، وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جس طریقے سے اس حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ اب جو کچھ بھی کر لو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ اسی طرح سے ظلم ہوتا رہے گا۔ مہنگائی کی آپ نے جیسے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا، مہنگائی کی آگ پر پیٹرول کا چھڑکاؤ کر دیا گیا، ایک ساتھ 25 روپے بڑھ گئے۔ جی ہاں، اور جناب منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی یکم کو تو بڑھاتے، شکر کرو اس وقت نہیں بڑھائے تو 32 بڑھاتے۔ یہ مجھے یاد آ گیا، وسیم اکرم پلس صاحب نے چند روز پہلے کہا کہ ایک تو بجٹ میں تنخواہیں بڑھائی نہیں نا، ایک بیک لیش آیا، ایک احتجاج آیا۔ وسیم اکرم پلس صاحب فرما رہے تھے، میں ان کا ایک بیان کہیں پڑھ رہا تھا، وہ وسیم اکرم پلس صاحب فرما رہے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، کسی نے جھوٹی پھیلائی ہے کہ ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کاٹیں گے، ہم کوئی نہیں کاٹیں گے۔ مطلب ستم بلائے ستم، ایک تو بڑھائی نہیں، دوسرا کاٹنے کے چکر میں بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ کٹی بھی ہیں، اور اس کے وہ پروفیشنل فنڈ کے نام سے یا ٹیکس کے نام سے کٹی ہیں، وہ میں ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا میں اب حیران ہوں، اب یقین کریں کہ کل سے دوست کہہ رہے تھے سر آپ کی ویڈیو آنی چاہیے، میں سکتے میں تھا، میں کہاں سے شروع کروں۔ ایک میرے ویور ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے کہا سر میرا خیال ہے پیٹرول اس وجہ سے مہنگا کر دیا گیا ہے، یہ حکومت چاہتی ہے کہ اب غریب خود کو آگ نہ لگا سکے، یہ حالات ہیں عوام کے۔ اب 4 دن تک بھی انتظار نہیں ہو سکا، مافیا کے سامنے جھک گئے۔ جی ہاں، مافیا کے سامنے۔ مافیا کو کتنا فائدہ پہنچا؟ 3000 ارب روپے کا عوام کو ٹیکہ لگا، اور وہی مافیا کو فائدہ پہنچا 3000 نہیں 300 ارب کا، یعنی 300 بلین کا۔ ٹھیک ہے، 300 ارب کا عوام کو ٹیکہ لگا۔ اچھا اب اس میں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11 جون 2020 کو اوگرا نے جرمانہ کیا تھا ان کمپنیوں کو 1 کروڑ روپیہ۔ حکومت نے فائدہ کیا پہنچایا؟ 300 ارب روپے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اب ان کو فائدہ ہوا 300 ارب کا، عوام کو ٹیکہ لگا 300 ارب کا، ان پہ جرمانہ لگا 1 کروڑ کا۔ یہی کام تو چینی کے سوداگروں کے ساتھ ہوا ہے، یہی کام تو آٹے والوں کے ساتھ ہوا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ یقین کیجئے میں نے کل سے متعدد پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کی ہے، اتنے نالاں ہیں، وہ کہتے ہیں، بہت سارے نے مجھے یہ کہا کہ سر ایسے اقدامات کی تعریف یا ایسے اقدامات کی حمایت صرف شہباز گل صاحب جیسے لوگ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں یا ان کے جیسے کر سکتے ہیں، جو عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، جنہیں دوبارہ جانا ہے عوام میں ووٹ لینے کے لیے، وہ قطعاً نہیں کر سکتے ایسے۔ اور بعض نے تو ببانگ دوہل اس کا اعتراف بھی کیا ہے، میں بتاؤں گا، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ میں ایک ادب کے ساتھ مقتدر قوتوں سے، فیصلہ ساز قوتوں سے، تمام اپوزیشن سے، سب سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی، میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ جس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں نا، 2 ہی آپشن میں سے اب ایک آپشن ہے، یا تو ہن کپتان بچا لو یا عوام بچا لو، بس، یا ان کو کنٹینیوٹی دے دو، ٹھیک ہے نا، تو پھر عوام جو سسکتے بلکتے عوام ہیں، جو آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہ بیچارے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اپنی موت آپ مر جائیں گے، یا پھر جو ہے نا اس حکومت کو چلتا کر دو۔ مطلب کچھ کرو، خدا کے لیے ان سے کچھ نہیں ہونے والا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے کچھ نہیں ہونے۔ مجھے اسد عمر صاحب کا ماشاءاللہ 1 جنوری 2016 کو ایک ٹویٹ یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں پیٹرول پرائس وداؤٹ ٹیکسز از ₹46.8 اینڈ ٹیکسز، یعنی دونوں ملا کے PDL پلس GST آن اٹ آر ₹24.5
So the total tax on petrol is now equal to 52%. وہ کہتے ہیں جناب پیٹرول کی پرائس تو ہے 1 جنوری 2016 کو، یہ نون لیگ کی حکومت تھی، کہتے ہیں پیٹرول کی، اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ ہے 46.8، اس پر جو ٹیکس انہوں نے لگا دیا وہ ہے 24.5، 52% ٹیکس لگا دیا۔ جناب آج پیٹرول کی پرائس ہے 45.86 اور اس کا خرچہ ملا دیں تو وہ 54 سم تھنگ، ٹھیک ہے، آپ نے ٹیکس اس پہ لگا دیا خیر سے 47 روپے۔ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ چلیں 44.55 ہے یا 45 ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو یہ 85% بنتا ہے۔ جن کے 52% ٹیکس پہ آپ کو آبجیکشن تھا، آج آپ نے پیٹرول پر ٹیکس جناب اسد عمر صاحب 85% لگا دیا ہے۔ جی ہاں، میں بہت اب آپ دیکھیں نا پیٹرول کی، کل شاید خاقان عباسی صاحب بتا رہے تھے، اور اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، کاؤنٹر چیک کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں جناب ہماری جب حکومت گئی 31 مئی 2018 کو، اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت تھی، یعنی کروڈ آئل یا برنٹ آئل، اس کی قیمت تھی کوئی تقریباً $70 فی بیرل، 70 اس کو یاد رکھیے گا۔ ہم خرید رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم خرید رہے تھے 72 روپے 11 پیسے کے، ٹیکس تھا 15 روپے 59 پیسے، کل قیمت پہ ہم پیٹرول بیچ رہے تھے 87 روپے اور 70 پیسے۔ یاد رکھیے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس تھی کتنی؟ $70 فی بیرل۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں برنٹ آئل کی پرائس ہے $40.67، ٹھیک ہے، اور کریوڈ آئل کی ہے $38-39، ٹھیک۔ خرید رہی ہے گورنمنٹ آج 55 روپے 56 پیسے پہ، ٹیکس اس پہ لگا رہی ہے 44 روپے 55 پیسے، اور کل ہو گیا 100 روپے اور 10 پیسے۔ ماشاءاللہ، میں کیا بات، اب میں کیا کہوں۔ اچھا ابھی بجٹ منظور نہیں ہوا، یہ ٹیکہ لگ گیا۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ بجٹ کے بعد تو ہم نے دیکھے منی بجٹ آتے ہوئے، لیکن یہ بجٹ سے پہلے جناب بجٹ، ایک نیا ڈرامہ، ایک منی بجٹ آ گیا بجٹ سے پہلے، ایک نیا ڈرامہ جو کل سے رچایا جا رہا ہے، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ بے وقوف نہیں بنا سکتے، یہ بیسیکلی عوام کے زخموں پر نمک پاشی کرنی ہوتی ہے، نمک چھڑکنا ہوتا ہے۔ کل سے جناب ایک آیا دوسرا آیا، شہباز گل صاحب جناب میرے ارسطو صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا جی ایشیا میں سب سے سستا پیٹرول۔ ہاں اب آپ دیکھیں یہ کتنی ڈرامے بازی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے۔ آپ ایشیا میں ذرا، میں نے پچھلی دفعہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب ٹویٹ کیا تھا کہ ہم سب سے سستا دے رہے ہیں، تو میں نے اس بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ذرا اور بھی دیکھ لیں، وہاں انفلیشن ریٹ بھی دیکھ لیں، مہنگائی کی شرح باقی تمام ملکوں میں ایشیا میں، وہاں پر بے روزگاری کی شرح بھی دیکھ لیں، وہاں پر کیپٹا انکم بھی دیکھ لیں۔ آپ اقتصادی اشاریوں کے حوالے سے انڈیا بنگلہ دیش تو چھوڑ دیں، آپ افغانستان سے بھی نیچے ہیں۔ اس وقت افغانستان کی بھی نیگیٹو نہیں ہے گروتھ، آپ کی گروتھ نیگیٹو ہے، آپ کمپیئر کر رہے ہیں جناب۔ لیکن میں اس سے بھی اب یہ ہے نا پر کیپٹا انکم اور جناب انفلیشن ریٹ اور فلان ریٹ، یہ شاید ہو سکتا ہے میرے جیسے سادہ بندوں کو نہ سمجھ نہ آئے۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ اب میں آپ کو ذرا بہت ہی آسان الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا سب سے سستا ہے، اور جناب حساب کر کے کیا ڈرامہ بازی کیا کی، ڈرامہ بازی یہ کی کہ انہوں نے پاکستانی روپیوں میں بتا دیا، ماشاءاللہ پاکستانی روپے میں کیلکولیٹ کر کے بتا دیا۔ اب انڈیا میں نے نکالا پیٹرول اس وقت چنائی، ان کے ڈیفرنٹ ریاستوں میں ڈیفرنٹ ریٹ ہوتا ہے لیکن کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا۔ چنائی میں اس وقت چل رہا ہے 83.59 روپے، 83 روپے 59 پیسے، یوں سمجھ لیں یہ انڈیا کے روپے ہیں، انڈیا کے۔ اور دہلی میں 80.38 انڈیا کے روپے، کلکتہ میں 82.05 روپے، ممبئی میں 87.14۔ اب اس کو آپ اگر راؤنڈ آف بھی کریں نا تو یہ 82-83 بنتا ہے۔ اب یہ انڈیا میں چل رہا ہے، انہوں نے جناب کیلکولیٹ کر کے پاکستانی روپوں میں یہ ڈرامہ بازی کی ہے، بتا دیا کہ ادھر 180 کا بک رہا ہے۔ یعنی اب آپ تھوڑا سا ساتھ رہیے گا میرے، بنگلہ دیش میں اس وقت کوئی 86.4% کا بک رہا ہے پیٹرول فی لیٹر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پاکستانی روپوں نے جناب شہباز گل صاحب نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے، اصل میں تو اپنی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں نا، تو انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس کو پاکستانی روپوں میں کیلکولیٹ کر کے بتا دیا ہے۔ اچھا چلاک تو یہ اتنے ہیں نا، بنگلہ دیش کا 1% پاکستانی تقریباً 2 روپے کے برابر ہے، یعنی 1.97 1.98۔ انڈیا کا 1 روپیہ پاکستانی 2 روپے 21 پیسے کے برابر ہے۔
اب میں ایک سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کسی کی تنخواہ 20,000 ہے نا تو اس کے مطابق انڈیا اگر پاکستانی روپوں میں نکالنا ہے تو ہاں ایسا نہیں چلے گا میرے بھائی. اگر پاکستانی روپوں میں نکالنا ہے نا, اگر پاکستان میں کسی کی تنخواہ 20,000 ہے نا تو انڈیا میں اس کی تنخواہ پھر ہوگی پاکستانی روپوں میں 44,200 روپے, اور بنگلہ دیش میں اسی بندے کی تنخواہ ہوگی 39,400 روپے. اب پہلے آپ ایسا کریں نا, اس 20,000 والے کی تنخواہ 44,000 کریں نا, تب آپ پیٹرول کو ایسا کریں کہ 180 کر دیں. ٹھیک ہے نا, اب سمجھ آ گئی ہے نا. اب آپ تو چلاکی کر رہے ہیں کہ وہاں کے 80 روپے کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں پاکستانی روپیز میں, اور وہاں کے 86 روپے کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں پاکستانی کے 170 روپے میں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو انڈیا میں بندہ 20,000 لے رہا ہے اصل میں پاکستانی 44,200 روپیہ بنتا ہے, اور جو بنگلہ دیش میں 20,000 جو بندہ لے رہا ہے وہ پاکستان کے حساب سے 39,400 بنتا ہے. تو پھر آپ تنخواہیں بھی اسی حساب سے دیں, پھر اسی حساب سے بڑھائیں, پر کیپٹا انکم بھی وہی کریں, آپ مہنگائی کی ریشو بھی ادھر لائیں, آپ باقی اشاریے بھی سارے اکنامک کے ادھر لائیں. یہ کیا ڈرامہ بازی ہے کہ ایشیا میں سب سے سستا ہے, ایشیا میں سب سے مہنگا پیٹرول ہمیں مل رہا ہے, ہم جیسے غریب عوام کو آپ نے وہ حرکت کی ہے. یہ انتہائی, میں آپ کو بے خوف ہو کہ عوام کو چونا لگائے. میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ میں ڈھٹائی سے کہوں, بے شرمی سے کہوں, یہ میرے حساب سے شاید ہو سکتا ہے غیر پارلیمانی. چونا لگایا ہے اور عوام کے زخموں پر نمک پاشی بھی کی گئی ہے. حالت یہ ہے کہ اوگرا نے سمری بڑھانے کے یعنی قیمتیں بڑھانے کی سمری ہی نہیں بھیجی تھی. اب آپ اندازت کریں, خود حکومت کے اپنے وزیر لا علم نکلے بھائی. میں کہتا ہوں ان کی ڈگنیٹی ہے علی محمد خان صاحب کی. علی محمد خان کہتے ہیں کہ ظاہر ہے الیکٹڈ بندہ ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے دوبارہ کل عوام کے پاس جانا ہے نا. عوام وہ شیخ رشید صاحب کی طرح تو ہے نہیں. شیخ رشید صاحب بڑی کیلکولیشن کرتے تھے, جناب ہم یہ کریں, مجھے تو ریڈی والا یہ کہتا ہے, جناب مجھے تو وہ فلاں تھڑے والا یہ کہتا ہے, مجھے تو نائی یہ کہتا ہے, مجھے تو یہ کہتا ہے کہ سر بالکل جینے کے قابل نہیں. میں حیران ہوں آج کل وہ ریڈی والا کدھر غائب ہو گیا ہے, وہ شیخ صاحب کے کان نہیں کھینچتا, وہ نائی کدھر غائب ہو گئے ہیں, وہ سارے کدھر غائب ہو گئے ہیں. وہ جو غریب لوگ ہیں, وہ تھڑے پہ بیٹھنے والے اور وہ اس طریقے سے غریب لوگ ریڑھی لگانے والے, وہ کدھر غائب ہو گئے چائے والا, وہ آج کل ان کے کان نہیں کھینچتا. میں حیران ہوں. علی محمد خان صاحب کہتے ہیں موجودہ وقت تیل کی قیمت بڑھانے کا موجودہ وقت درست نہیں تھا, کابینہ اجلاس میں گفتگو ہی نہیں ہوئی. کہتے ہیں اس پہ گفتگو ہو جاتی تو بہت اچھا ہو. یہ علی محمد خان صاحب منسٹر ہیں حکومت کے, کہتے ہیں کابینہ اجلاس میں تو گفتگو ہی نہیں ہوئی. تو آپ خود بتائیں نا کس نے فیصلے کیے. اس کے بعد کہتے ہیں بجٹ اجلاس جاری تھا, انتظار کر لیا جاتا. یہی تو اپوزیشن کہہ رہی ہے, یہی تو عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منی بجٹ دے دیا ہے. قیمتیں اچانک کیوں بڑھائی گئیں کوئی علم نہیں ہے, یہ حکومت کے وزراء کو بھی علم نہیں ہے. حالت یہ ہے میرے بھائی, ایاز امیر صاحب نے ایک کالم لکھا, کل لکھا, میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ بڑی مدح سرائی کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کپتان صاحب کی, بڑے قصیدہ خانوں میں شامل تھے. جی ہاں, وہی قصیدہ گو اور قصیدہ خان اور وہی مدح سرا. جس طریقے سے حسن نثار صاحب کو ہوش آنے لگ گیا, جس طریقے سے امجد شعیب صاحب کو کسی نے اعتراف جرم کر لیا, کسی نے اپنے آپ پہ لعنت ڈال دی, کسی نے اعتراف جہالت کر لیا, انہوں نے بھی. اب آپ دیکھیے گا, میں بہت امپورٹنٹ, یہ یار یقین کریں رونگٹے کھڑے کر دینے والا کالم ہے. آپ یہ دیکھ لیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب کالم کا عنوان دیکھیں, سب کچھ عنوان ہی بتا دے گا. کہتے ہیں ایاز امیر صاحب نے یہ عنوان لکھا کہ مایوس وہ کرے جس سے کچھ امید ہو. میں چند چیزیں اس میں سے پڑھوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا سچ تو یہ ہے کہ عمران خان سے کبھی کوئی امید رکھی نہیں. ٹھیک ہے نا, کبھی کوئی امید نہیں رکھی. ان میں وہ چیز ہی نہ پائی جو سنجیدگی کا باعث بن سکے. ایک دو بار, یہ ایاز امیر صاحب لکھ رہے ہیں اپنے کالم میں, آپ کو سن کے ششدر آپ سکتے میں رہ جائیں گے. کہتے ہیں ایک دو بار بنی گالہ جانے کا اتفاق ہوا, وہ بھی فواد چودھری صاحب کے اصرار پر, لیکن وہاں جو ماحول پایا, جس قسم کے فنکار دیکھے, یہ ان کے الفاظ ہیں بھائی, میرے نہیں ہیں, میرے پہ نہ ڈالنا, یہ ایاز امیر صاحب کے کالم میں ہیں. ایاز امیر صاحب نے لکھا, تو کہتے ہیں بنی گالہ میں جس قسم کے فنکار دیکھے, فنکار بنی گالہ کے راستے کی طرف دل مائل نہ ہو سکتا. ایک اہم نکتہ انہوں نے ایک اور سنیں ذرا. ہاں وقتاً فوقتاً قلم سے ضرور کوئی ایسی بات نکل گئی جو تعریف کے زمرے میں آئے,
تعریفیں تو لکھتے رہے وہ، ٹھیک ہے نا، لیکن اب لکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی عمران خان کی کس طرح سے کور کرنے، ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی محبت عمران خان سے زیادہ بغض نواز شریف شامل تھا، یعنی نواز شریف کے بغض میں ہم نے تعریفیں کر ڈالی عمران خان کی۔ ماشاءاللہ، کیا بات، سنتے جائیں۔ اب میں ماشاءاللہ کہوں گا، ایاز امیر صاحب بہت ہی پڑھے لکھے بندے، میں انا للہ تو کہہ نہیں سکتا۔ عمران خان کا وہ لکھتے ہیں عمران خان کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایوب خان کا بتایا کہ سیاسی فلسفہ تھا، بھٹو صاحب کا بتایا، بعد والوں کو بتایا، ان کا کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں۔ بڑی ایک سخت بات لکھ دی، میں بتاؤں گا، جی ہاں، کہتے ہیں جب تختی بالکل ہی کوری ہو، اس پر کچھ نہ لکھا ہو تو اصلاحات کہاں سے آئیں گی؟ اس سے کوئی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی چارج شیٹ ہو نہیں سکتی۔ کہتے تختی ہے ہی کوری، کچھ نہیں لکھا۔ اچھا، شور شرابہ صرف کرتے رہے کپتان، ٹھوس نقشہ عمل نہیں دیا۔ کیا اہم ترین نقطہ لکھا ہے، آخری نقطہ دیکھ لیں ان کے کالم کا۔ وہ کہتے ہیں وہ بے وقوف ہی سمجھے جائیں گے جو یہ ایاز امیر صاحب لکھ رہے ہیں، بھائی میری معذرت میں نہیں کہہ رہا، یہ ایاز امیر صاحب کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ بے وقوف ہی سمجھے جائیں گے جو سمجھتے تھے کہ عمران خان اس ملک کو نئی سمت دیں گے۔ ایسے لوگ ایک رومانوی بخار میں مبتلا تھے۔ جی ہاں، جو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ یہ جو نیا کپتان صاحب نیا پاکستان بنائیں گے، ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ایک رومانوی بخار میں مبتلا تھے، انہوں نے پی ٹی آئی میں وہ خوبیاں دیکھ لیں جو سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ جی ہاں، لو مزے اب تبدیلی کے۔ اب میں حیران ہوں، کل میں نے، بس آخری بات، کل میں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو ایک فون کیا۔ کیوں کیا بھلا؟ مجھے معلوم تھا یہ انہی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، لیکن میں نے کہا میری ایک عادت ہے، میں بالکل جناب وہم کی حد تک نہ احتیاط کرتا ہوں چیزوں کو آگے پہنچانے تک۔ میں نے ان سے کہا یہ ہے، بڑے اچھے دوست ہیں، گپ شپ ہے، بہت ہی اچھے انسان ہیں، تو انہوں نے نا بہرحال اگر کسی کے حساب سے نہیں بھی ہیں تو انہوں نے احتجاج نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا نا۔ مجھے کم از کم، میں تو تقریباً بندوں کو سمجھتا ہوں میرے سے تو کم از کم وہ اچھا انسان ہے بھائی، میں تو سیدھی سی بات ہے بڑا کم علم سا، بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب میرے دوست ہیں، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا سر ایسا ہے، میں نے آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کا ہی ہے نا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، میرا ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، وہ میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا، اب جناب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا کر کے آپ خود سستے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔